اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنے ڈسکشن پروگرامز کی سیریز کے تسلسل میں ایک پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے مومنین کو یہ نصیحت فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ کریں۔ آپ کے اخلاق فاضلہ کے متعلق جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواباً فرمایا، کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ کے اخلاق فاضلہ کا یہ معیار تھا گویا کہ وہ قرآن ہی ہیں، یعنی آپ کے اخلاق فاضلہ عین قرآن کریم کے مطابق تھے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کریں گے، جس کے نتیجے میں آپ کے اخلاق فاضلہ کا یہاں پر اظہار کیا جائے گا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے نزدیک پہنچی، اس وقت آپ غار حرا جایا کرتے تھے، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد، خرابی، ظلمت یہ مذہبی دنیا میں بھی اور دنیاوی زندگی میں بھی اپنے عروج پر تھا۔ گویا ایک اندھیرا تھا اور وہ اندھیرا اب اپنے آخری مراحل میں تھا۔ یہ 7ویں صدی عیسوی کی ابتدا تھی، 610 سن کی بات ہے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، آپ کی عمر جب 40 سال ہوئی تو آپ عبادت کے لیے غار حرا میں جاتے تھے، جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی کس رنگ میں ذکر الہی کرتے تھے اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے، لیکن عبادت، ذکر الہی وہاں اپنے اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے تجھے اپنے اللہ کی محبت میں سرشار اور گم پایا اور ہم نے تیری رہنمائی کی کہ کیسے تو ہم تک پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور وہاں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی تجسم، انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ کو کہا اقرأ، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اب لوگ اس کو سادے سے معنی میں یہ لیتے ہیں کہ پڑھنا، اس اندھیرے میں پڑھنا کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھنا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دہرانا تھا، یہ کون سی مشکل بات تھی؟ لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ اقرا ایک ذمہ داری ہے، یہ جو مجھے پڑھا رہے ہیں مجھے آگے بلغ ما انزل الیک، جو تیرے پہ اتر رہا ہے وہ دوسروں کو پہنچانا بھی ہے۔ اس ذمہ داری سے آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں ایک تمثیل کے ذریعہ بیان کیا کہ یہ جو قرآن مجید کی امانت تھی، ہم نے آسمانوں، زمین، پہاڑوں کے سامنے اس کو پیش کیا کہ یہ لو امانت اٹھاؤ اس کو۔ انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس کو انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام نے جو پڑھایا آپ نے پڑھنا شروع کیا، اور اس طرح نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اقرا سے جو بات شروع ہوئی تھی،
والناس تک وہ مکمل ہوئی، اور یہ 23 سال کا عرصہ تھا جو قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا۔ 77,934 الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عرصے میں نازل ہوئے، اور اس میں ہر وہ وحی ہے، ہر وہ حکم ہے جو انسان کو تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تک اس کو لے کے جاتا ہے۔ اور اس وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر انسانوں کی طرف واپس آئے اور آ کر پھر اس پیغام کو پہنچانا شروع کیا۔ امانت ابھی میں نے ذکر کیا، امین، کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا وہ لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اس امانت کی ادائیگی کا آپ کو اتنا خیال تھا کہ جب آخری حجۃ الوداع میں آپ نے خطاب فرمایا تو سارے لوگوں سے یہ سوال کیا، حل بلغت، کیا میں نے اس امانت کو ادا کر دیا جو میرے سپرد کی گئی تھی؟ تو مجمع نے برملا کہا، صحابہ نے برملا کہا، جن کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ تھی، بلغت، کہ تو نے پہنچا دیا جو تیری امانت تھی، جو تجھ کو اللہ نے ہم تک پہنچانے کے لیے دی تھی، وہ تو نے کما حق کو ہا، وہ پہنچا دی، وہ امانت لوگوں کو سمجھا دی، الفاظ کے ذریعہ، معانی کے ذریعہ، تزکیہ نفس کے ذریعہ، حکمت کے ذریعہ، اسوہ کے ذریعہ، اور آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ یہ وہ امانت تھی، یہ وہ جو نور تھا، یہ غار حرا سے شروع ہوا، اور عصر حاضر میں اس نور کی اشاعت، تبلیغ اور اثر نو اس کے احیاء کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے اس کام کو آگے جاری رکھا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ جس وقت وحی کی ابتدا ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تو اس وقت جو واقعہ پیش آیا تھا اس واقعہ پر مختصر روشنی ڈالیں۔ جیسا کہ ابھی ابتدائی وحی کے نزول کا ذکر محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے فرمایا ہے، یہ وحی نازل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اور حالت تھی کہ آپ سخت گھبرائے ہوئے تھے اور اضطراب کی حالت تھی اور دل دھڑک رہا تھا۔ چنانچہ آپ ایسی حالت میں فوری طور پر غار حرا سے نکل کر جلدی سے اپنے گھر تشریف لائے، اور گھر پہنچتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ زملونی زملونی، میرے اوپر کوئی کپڑا اڑاؤ، میرے اوپر کپڑا اڑاؤ۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی اور آپ کے گھبرائے ہوئے ہیں تو وہ خود بھی گھبرا گئیں۔ آپ نے فوری طور پر چادر اڑا دی، اور جب تھوڑی دیر کے بعد کچھ تھوڑی تسلی ہوئی، تھوڑا اطمینان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ جو غار حرا میں پیش آیا، فرشتے کے نزول کا اور وحی کے نزول کا، یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا، اور اس کے ساتھ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر پیدا ہو گیا، میں ڈرنے لگا ہوں، اپنے نفس کے بارے میں مجھے ڈر پیدا ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن کر وہ معروف الفاظ بیان فرمائے جو بڑے معروف ہیں، مختلف مواقع پر اور مختلف کتب میں ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بارے میں ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں اب میری کیا حالت ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش ہوں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور ساری وہ صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں اور معروف تھیں، آپ نے وہ ساری صفات اس وقت گنائی اور فرمایا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،
اور صادق القول ہیں اور لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں، اور معدوم اخلاق کو آپ نے اپنے اندر جمع کیا ہے، اور اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی باتوں میں لوگوں کے مددگار بنتے ہیں۔ یہ ساری وہ صفات ہیں جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، اور یہ سارے وہ اخلاق ہیں جو آپ کے اندر پائے جاتے تھے۔ یہ سارے ایسے اخلاق ہیں کہ ان اخلاق پر الگ سے اگر ایک موضوع بنا کر بات کی جائے تو لمبی لمبی تقریریں ان کے اوپر ہو سکتی ہیں۔ تو ایک بہت ہی مختصر انداز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دلاست دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، ایسی صفات کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ تسلی دینے کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل بہت عبادت گزار ایک بزرگ تھے، وہ شرک سے بالکل اجتناب کر لیا تھا، انہوں نے ترک کر لیا تھا مکمل طور پر، اور عیسائی ہو گئے تھے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور پرانے صحف وغیرہ سے بھی ان کو خوب واقفیت تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت یہ مناسب سمجھا کہ میں ان کو اپنے خاوند کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے جاؤں۔ چنانچہ جب وہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور یہ سارا ماجرا، یہ قصہ بیان کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، تو ورقہ بن نوفل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ یقیناً وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا۔ تو اس طرح سے آپ نے گویا ایک لحاظ سے تصدیق کی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور یہ یقیناً اس زمانے کے نبی ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد نبوت کرنی۔ اور اس کے ساتھ ہی ورقہ بن نوفل نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے نکال دے گی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ورقہ بن نوفل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اوا مخرجیہ ہوں، کہ کیا میری قوم مجھے میرے گھر سے نکال دے گی؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ورقہ بن نوفل چونکہ بزرگ تھے اور عبادت گزار تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق بھی تھا، اور پرانے صحف سے واقفیت بھی تھی، ان کو پرانے انبیاء کے حالات سے بھی واقفیت تھی، تو انہوں نے فرمایا مخاطب کرتے ہوئے کہ ہاں کوئی نبی ایسا نہیں آیا۔ گویا اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کو اس بات کا مکمل اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ زمانے کے نبی ہونے والے۔ چنانچہ یہی بات انہوں نے بیان کی کہ کوئی رسول آج تک دنیا میں نہیں آیا کہ جس کی قوم نے اس کی عداوت نہ کی ہو، اس کی مخالفت نہ کی ہو۔ چنانچہ بعد کے حالات سے ہمیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے ابتدائی وحی کے نزول کے وقت جو بات بیان کی تھی وہ من و عن سچ ثابت ہوئی، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور آپ کو ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا پڑا۔ تو بہرحال یہ مختصر سے دو واقعات تھے، معروف واقعات، جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق والی جو آیت ہے، اس کے نزول کے بعد جو آپ کی کیفیت ہوئی اور اس کے بعد جو واقعات بیان ہوئے، اس میں سے یہ دو معروف واقعات ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیے۔ جی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ بعض مستشرقین کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کی غرض سے تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے، بلکہ عرب کے دیگر لوگوں کی طرح گرمی کے موسم میں گرمی سے بچنے کے لیے غار حرا میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو خاکسار کی گزارش ہے کہ اس اعتراض کا جواب ہمارے ناظرین کے سامنے پیش ہو۔ یہ اعتراض بالکل لغو اور فضول اعتراض ہے۔ کوئی بتائے کہ کون سے عرب تھے جو جاتے تھے ان پہاڑوں پہ؟ کسی ایک عربی کا ذکر نہیں آتا کہ مکہ والے ان پہاڑوں پہ جا کے رہا کرتے تھے۔ اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گرمیوں میں وہاں کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے، اور رات کو ان اندھیری غاروں میں کون رہے گا جا کے، جہاں پر کہ اتنی شدت کے ساتھ گھٹن ہوتی ہے۔ اور کیوں جائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر؟ صرف اس وجہ سے کہ غار حرا ایک علیحدگی کی جگہ تھی، یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کرتے تھے، اور عبادت میں آپ کا دل لگتا تھا،
اور وہاں سے آپ کو خانہ کعبہ براہ راست نظر آتا تھا۔ اگر آپ نے سیر کی غرض سے ہی جانا ہوتا تو آپ شام تشریف لے جاتے، گرمیوں میں شام کی طرف جا سکتے تھے، وہ ٹھنڈا علاقہ تھا۔ پھر اگر سردیاں ہوتی تو یمن کی طرف جا سکتے تھے، جہاں آپ تجارت کے لیے جاتے رہے تھے۔ لیکن اس سب کو چھوڑ کر صرف غار حرا میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو قرآن مجید کا نزول وہاں عطا کیا، یہ سب سے بڑا دلیل اس بات کی ہے کہ آپ وہاں محض عبادت کے لیے جاتے تھے تاکہ لوگ آپ کو تنگ نہ کریں۔ اور خانہ کعبہ میں اس وقت بے شمار بت پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کے وہاں پر عجیب طرح کی دلچسپیاں تھیں جہاں یکسوئی سے عبادت کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ وہاں چلے جاتے تھے۔ اب آ جا کے ایک بات کہ غار حرا میں جس قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور اس کا تسلسل 23 سال تک رہا، آج آ کے وہ قرآن مجید ہی ایک مشکوک بنانے کی کوشش ہے نا، یہی اس کا لب لباب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ایک حل بتا دیا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اس میں کیا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو اس میں شک ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس کا بنایا ہوا ہے، تو اس جیسی ایک صورت، یہ سورہ بقرہ میں جو ہم نے نازل کی ہے، ایک صورت تم بھی بنا کے غار حرا میں جا کے دکھا دو۔ غار حرا تو کھلی ہوئی ہے، چلے جاؤ، تم بھی بیٹھو جا کے، تم بھی ایک صورت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ کم و بیش 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک کوئی ایک نہیں آیا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کا آغاز غار حرا میں ہوا، باقی عرب جو پہاڑوں پہ جاتے تھے انہوں نے بھی ایک ایک مثل لا کے پیش کر دیا قرآن مجید کی۔ یہ بتائیں نا، اگلی بات کریں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاتے تھے، جانا یا نہ جانا یہ ایک الگ بات ہے۔ جو اصل چیز ہے کہ قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید کا دنیا کے سامنے پیش کیا جانا، کیا دوسرے جو عرب جاتے تھے پہاڑوں پہ ان کے کہنے کے مطابق وہ بھی کچھ وہاں سے لے کے آئے؟ انہوں نے بھی جو لائے اس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا، اور جیسا حضرت مسیح صاحب کا بھی ایک اقتباس میں آیا، آج تک دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے۔ وہ بھی لائے کچھ، تب تو یہ کچھ دعویٰ صحیح بھی ہوتا۔ صرف مجرد خالی پہاڑ پہ چلے جانا، آج دنیا یہاں ڈلہوزی جاتی ہے، ہمالیہ جاتی ہے، کہاں کہاں جاتی ہے، ہمیں کیا پتا کون کہاں جاتا ہے۔ اصل مقصد ہے وہاں جا کے لایا کیا، اور دنیا سے اس کو فائدہ کیا پہنچا، نفع کیا پہنچا۔ تو قرآن مجید جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اصل وہ حقیقت ہے، وہ آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح کے اعتراضات صرف شک پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید صرف غار حرا میں تو نہیں نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر میں بھی عبادت کرتے تھے، بعد میں خانہ کعبہ میں بھی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدم سوج جاتے تھے۔ تو عبادت تو آپ ہر جگہ پہ کرتے رہے، اور اسی طرح آپ کے صحابہ بھی کرتے رہے۔ اور یہ کہنا کہ آپ وہاں صرف سیر و تفریح کے لیے کون جائے گا اس 3 میل کے اندھیری غار میں، یہ تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تھے، اور اسی کا نتیجہ آج دنیا کے سامنے۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ آغاز نزول وحی کے بعد چند عرصے کے لیے وحی کا نزول رک گیا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا حکمت بیان فرمائی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے مطابق یہ جو عرصہ وحی کے رکنے کا یا وحی کے بند رہنے کا، جس کو فترت وحی بھی کہا جاتا ہے، یہ جو زمانہ تھا یہ 40 دن کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ تو اس عرصے میں ابتدائی وحی کے نزول کے بعد 40 دن تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایام جو ہے بہت گھبراہٹ اور بے چینی میں گزارے، اور دن رات اٹھتے بیٹھتے یہی سوچا کرتے تھے، یہی خیال کیا کرتے تھے کہ اب خدا جانے آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ اسی بیچ ایک موقع پر آپ غار حرا سے اسی حالت میں واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آپ کو سنائی دی، بڑی پرجلال باروب آواز آپ نے سنی۔
آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو کہیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر اوپر نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ زمین و آسمان سے میں محیط ایک عظیم الشان کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو غار حرا میں انسان کی شکل میں متمثل ہو کر آپ کے سامنے ظاہر ہوا تھا اور وحی کا نزول فرمایا تھا۔ تو جب آپ نے یہ نظارہ دیکھا تو آپ وہی پہلے کی طرح پھر گھبراہٹ کی حالت میں گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا دثرونی میرے اوپر کپڑا اڑاؤ۔ چنانچہ کپڑا اڑایا گیا تو آپ لیٹے، تو لیٹتے ہی وہی اسی فرشتے کی آواز آپ کے کانوں میں آئے اور یہ وہی پھر نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ تو اس طرح سے یہ جو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا ایک بار پھر جاری ہوا اور اس کے بعد مسلسل وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن یہ جو 40 دن کا عرصہ جس میں وحی کا سلسلہ بند رہا، اس کی بڑی ہی عارفانہ، جیسے کہ آپ نے سوال بھی پوچھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکمت بیان فرمائی ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت ہی عارفانہ اور پرحکمت انداز میں اس کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ میں آپ ہی کے الفاظ میں 2 اقتباسات ہیں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں ایک مقام پر رات کی قسم کھائی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی قسم ہے جب وحی کا سلسلہ بند تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک مقام ہے جو ان لوگوں کے لیے جو سلسلہ وحی سے افاضہ حاصل کرتے ہیں آتا ہے۔ وحی کے سلسلہ سے شوق اور محبت بڑھتی ہے، لیکن مفارقت میں بھی ایک کشش ہوتی ہے جو محبت کے مدارج عالیہ تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے کیونکہ اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے۔ یعنی یہی جو عرصہ جس میں سلسلہ وحی رک گیا تھا، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے اور روح میں ایک بے قراری اور اضطراب پیدا ہوتا ہے جس سے وہ دعاؤں کی روح میں نفخ کی جاتی ہے کہ وہ آستانہ الوہیت پر یا رب کہہ کر بڑے جوش اور شوق اور جذبہ کے ساتھ دوڑتی ہے، جیسا کہ ایک بچہ جو تھوڑی دیر کے لیے ماں کی چھاتیوں سے الگ رکھا گیا ہو بے اختیار ہو کر ماں کی طرف دوڑتا اور چلاتا آتا ہے۔ اسی طرح پر بلکہ اس سے بھی بے حد اضطراب کے ساتھ روح اللہ کی طرف دوڑتی ہے اور اس دوڑ دھوپ اور قلق و کرب میں وہ لذت و سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی وحی کے لیے اور اگلی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا تھا اس عرصے میں، اس زمانے میں، تو وہ لذت و سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو روح میں جس قدر اضطراب اور بے قراری خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی، اسی قدر دعاؤں کی توفیق ملے گی اور ان میں قبولیت کا نفخ ہوگا غرض یہ ایک زمانہ ماموروں اور مرسلوں اور ان لوگوں پر جن کے ساتھ مکالمات الہیہ کا ایک تعلق ہوتا ہے آتا ہے، اور اس سے غرض اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ تا ان کو محبت کی چاشنی اور قبولیتی دعا کے ذوق سے حصہ دے اور ان کو اعلیٰ مدارج پر پہنچا دے۔ تو یہاں جو ضحیٰ اور لیل کی قسم کھائی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج عالیہ اور مراتب محبت کا اظہار ہے۔ ملفوظات جلد 1 کا یہ حوالہ ہے۔ اسی طرح اسی ضمن میں حضور ایک اور موقع پر فرماتے ہیں وحی الہی کا یہ قاعدہ ہے کہ بعض دنوں میں تو بڑے زور سے بار بار الہام ہوتے ہیں اور الہاموں کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے، اور بعض دنوں میں ایسی خاموشی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس قدر خاموشی کیوں ہے، اور نادان لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ نے ان سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ نادان لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ نے ان سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک زمانہ ایسا ہی آیا تھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ اب وہی بند ہو گئی، چنانچہ کافروں نے ہنسی شروع کی کہ اب خدا نعوذ باللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے اور اب وہ کلام نہیں کرے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن شریف میں اس طرح دیا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یعنی قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی، نہ تو تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا۔
اس کا مطلب ہے کہ جیسے دن چڑھتا ہے اور اس کے بعد رات خود بخود آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کی خوشی یا ناراضگی کی کوئی بات نہیں، یعنی دن چڑھنے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں پر خوش ہے، اور نہ رات پڑنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر ناراض ہے، بلکہ اس اختلاف کو دیکھ کر ہر عقل مند خوب سمجھ سکتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہو رہا ہے، اور یہ اس کی سنت ہے کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن ہوتا ہے۔ بس اس سلسلہ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کہ اس وقت خدا تعالیٰ خوش ہے اور اس وقت ناراض ہے غلط ہے۔ ملفوظات جلد 5 کا یہ حوالہ ہے۔ تو بڑے ہی پرحکمت انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس واقعے کی تفصیل اس میں بیان فرمائی ہے کہ کیوں یہ فترت وحی کا زمانہ آتا ہے، کیوں سلسلہ وحی رک جاتی ہے، تو اس کی اصل حکمت کیا ہوتی ہے، وہ بڑے ہی واضح انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 2 اقتباسات میں بیان فرمائی۔ جی جزاکم اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ کشتی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 13-14۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔